اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کا احسان تو کبھی اتار ہی نہیں سکتے، اور ماں باپ کے احسانوں کا شکر گزار ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہمیں یہ دعا کرنے کی بھی تلقین فرماتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی۔ بس جب اس طرح انسان دعا کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے احسان بھی اسے یاد آتے رہیں گے۔ یہاں یہ بھی واضح کروں کہ جس طرح مرد کو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک اور خدمت کا حکم ہے، اسی طرح عورت کو بھی ہے۔ بعض مرد شاید اپنی بیویوں کو ان کے اپنے ماں باپ کی خدمت سے روکتے ہیں، یا حق ادا کرنے سے منع کرتے ہیں، یا عورتوں کو خود خیال آ جاتا ہے کہ جب ہماری شادی ہو گئی تو پھر شاید ہمارے لیے اپنے گھر کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے۔ بے شک یہ فرض بھی ان کا ہے کہ اپنے خاوند کے گھر کو سنبھالیں، لیکن عورت کو بھی اسی طرح حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور مردوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں روکیں اس خدمت سے۔ اگر عورت کا یہ فرض ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے تو اس کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور اس طرح خاوند کا بھی فرض ہے کہ اپنے بیوی کے ماں باپ سے بھی حسن سلوک کرے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ بلکہ تمام رحمی رشتوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور تقویٰ پر چلتے ہوئے ان فرائض کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو نکاح میں آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں اس کا ذکر ہے۔ بس یہاں عورت مرد جب برابری سے ایک دوسرے کے ماں باپ اور رحمی رشتوں کا حق ادا کریں گے تو پھر امن قائم ہوگا، حقیقی امن قائم ہوگا، خوشیاں ملیں گی، آپس میں پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوگی۔ بس یہاں میں ان خامدوں کو بھی واضح کر دوں جو اپنی بیویوں کو ماں باپ سے تعلق سے رکھنے سے روکتے ہیں، بہت ساری شکایتیں آتی ہیں ایسی، اور ان عورتوں سے بھی جو اپنے خامدوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت سے روکتی ہیں۔ دونوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔